بھی نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ خود فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی خاتم النبیین اس لفظ کا معنی حضور نے بیان کر دیا۔ اب کوئی چاہے لاکھ دلیلیں دیتا پھرے کہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، لاکھ دلائل دیتا پھرے، لاکھ ہمیں آ کر بتاتا پھرے کہ فلاں بھی نبی ہے، فلاں کو نبوت ملی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا سایہ بن کر ملی تھی۔ ہمیں جب حضور نے بتا دیا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اب حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جو کوئی نبی کو مانے گا وہ اس لفظ کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ چاہے پورے قرآن پر ایمان لاتا ہو، ایک لفظ کے معنی میں تحریف کرے، ایک لفظ کے معنی کو بدلے، وہ مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ اور پھر اس عقیدہ ختم نبوت پر، اس عقیدہ ختم نبوت پر، آخری نبی ہونے پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھیں۔ جنگ بدر کے اندر جو 313 لوگ شامل ہوئے تھے، 313 سپاہی تھے نا ہماری طرف سے 313 تھے، ادھر سے 1000 کے قریب آئے تھے۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام پر بھی۔ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 7 یا 9 تلواریں تھیں، کسی کا دستہ نہیں تھا، کوئی تیز نہیں تھی، کھنڈی تھی، کھنڈی تلواریں لے کر میدان جنگ کے اندر کود پڑے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کھجور چوس کر روزہ رکھا کرتے تھے اور کھجور چوس کر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا ان متوالوں کا، ان دیوانوں کا۔ یہود نے اعتراض کیا تھا، قبیلہ یہودیوں کا پاس ہی رہتا تھا نا، انہوں نے اعتراض کیا تھا، وہ کیڑے کمے ٹور پہ ہو، تہاڈے کو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، تسی جنگ کرن چلے ہو۔ انہوں نے آگے جواب دیا، سانو نہیں جے پتا، سانو تے کالی کملی والے دا حکم آیا ہے، اسی تے ٹور پے۔ ہمیں غرض تلواروں سے نہیں ہے، ہمیں غرض اسلحے سے نہیں ہے، ہمیں غرض خوراک سے نہیں ہے، ہمیں غرض تعداد سے نہیں ہے۔ تعداد ان کی زیادہ ہوگی، گھوڑے ان کے پاس زیادہ ہوں گے، تلواریں ان کی تیز ہوں گی، ہندوستان کی سیف سریجی ان کے پاس ہوگی، ہمیں تو بس آسرا ہے محبوب کریم کی ذات کا۔ انہوں نے فرمایا ہم چل پڑے۔ یہ ہوتے ہیں متوالے، یہ ہوتے ہیں ماننے والے کہ حضور نے خاتم النبیین فرمایا، بس بات ختم، لا نبی بعد، حضور کے بعد کوئی نبی۔ تو وہ بدری صحابہ کرام کی تعظیم اتنی کی جاتی تھی۔ بعد میں چونکہ اسلحہ بھی دستیاب ہو گیا، بعد میں چونکہ مال و دولت بھی وافر مقدار میں آ گیا، تو ادباً اور تعظیماً کہ یہ وہ فوجی ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تب یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارا لشکر تیار ہو چکا ہے، فوجی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو تعظیماً اب ہم جنگ کے اندر نہیں بھیجیں گے۔ تو بدری صحابہ کرام کو جنگ میں نہیں بھیجا جاتا تھا، ان کی تعظیم کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے کہ آپ جنگ بدر کے سپاہی ہیں، آپ بڑے اولو العزم سپاہی ہیں، اب ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، اب آپ کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان کی تعظیم اور توقیر کی خاطر ایسا کیا جاتا تھا۔ لیکن مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو یہ بدری صحابہ بھی میدان جنگ میں اترے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر اگر ایک بھی آنچ آ گئی تو ہماری عظمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ سب میدان جنگ میں نکلے، اور قرآن پاک کسی کو کچھ حصہ یاد تھا، کسی کو کچھ حصہ یاد تھا، کسی کو کچھ حصہ یاد تھا، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو حفاظ تھے پورے قرآن مجید کے۔ آپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ کچھ حفاظ ہیں، پورا قرآن مجید یاد رکھتے ہیں، کسی کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں، کسی کو 10 صورتوں کے ساتھ سورہ ملک بھی یاد ہے، کسی کو ساتھ سورہ یاسین بھی یاد ہے، کسی کو ساتھ سورہ رحمان بھی یاد ہے، کسی کو 1 پارہ یاد ہے، کسی کو 2 پارے یاد ہے، کسی نے آخری 30ویں پارے کا رٹا لگایا ہوا ہے۔ یعنی مختلف طریقے کے لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے،
لیکن وہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی شان کے تحفظ کے لیے فوج گئی تھی نا، اس میں 600 کے قریب حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اندازہ کریں کہ ان کے اندر کتنا جوش اور جذبہ موجود تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان پر اپنی جانیں قربان کرنے کا۔ حضور کی ساری شانیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ کوئی بھی اگر اپنے بچوں کو یہ بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بھی اگر آپ کے پاس آ کر یہ بات کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کانا لیٹرین میں مرنے والا نبی تھا، تو اس کو کہیں بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ٹوائلٹ میں مرا تھا، آپ نے نہیں علم ہوگا آپ لوگوں کو، بیت الخلاء میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اپنے کسی مرید کے گھر گیا تھا، دبا کے کھانا کھا بیٹھا، جاری ہو گیا پیٹ، بیمار ہو گیا، چارپائی سے اٹھتا واش روم، پھر واپس، پھر واش روم، پھر واپس، پھر تھک گیا، کمزوری آ گئی، اس حال کا مرض ہو گیا تھا نا، کمزوری آ گئی، وہ پانی جسم سے نکلتا گیا، ڈاؤن ہوتا گیا۔ ہماری 80% باڈی جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، تو وہ پانی جسم سے نکلتا گیا، خارج ہوتا گیا، وہیں اپنی چارپائی کے پاس بیٹھ کر وہیں واش روم کرنے لگ پڑا، اور مرا تو اسی واش روم کے اندر گر کے مر گیا اسی رات۔ ایسا کوئی نبی ہو سکتا ہے بھلا؟ آنکھوں سے کانا تھا، ایسا کوئی نبی ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ نبی تو اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھے نا، آپ کی اور میری جو ماں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھے نا کہ نبی کتنا حسین و جمیل ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں کچھ سی رہی تھی، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اتنے میں محبوب کریم تشریف لے آئے، حضور کے چہرے سے نورانی کرنیں جو پھوٹ رہی تھیں، اس روشنی میں مجھے وہ سوئی بھی مل گئی۔ اور محبوب کریم تو اتنے حسین و جمیل ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کا حسن و جمال کا عالم تو یہ ہوا کر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے جو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر رکھا کرتے تھے، چہرے پر پردہ ڈال کر رکھا کرتے تھے کہ ان کا حسن و جمال اتنا تھا کہ لوگ ان کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ ارے نبی تو اتنا حسین ہوتا ہے، جا کر مصر کی ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پر انگلیوں کاٹ لی، انگلیوں پر چھری چلا دی، اور ان کو احساس تک نہ ہوا کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ نبوت کا چاند تو اتنا حسین و جمیل ہوا کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر بندہ کھو جاتا ہے اس کے حسن میں، کوئی کانا نبی نہیں ہوا کرتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے میں اور آپ مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، آخر میں بس ان کا فتویٰ یہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، انہوں نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی نبوت کا، بچے یہ ذہن میں بٹھا لیں بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ آپ دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، بھی تم نبی، آپ کو نبی کہتے ہو، لاؤ دلیل، کوئی معجزہ دکھاؤ، اتنا کہنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کوئی کہے حضور کے بعد، کوئی کہے میں نبی ہوں، سیدھا کہو تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے محبوب کریم نے فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ جلیل القدر ہیبت کے مالک ہیں، جلیل القدر ہیبت، وہ کفار ڈرا کرتے تھے، اور اتنی ہیبت کے مالک ہیں، اتنی ہیبت کے مالک ہیں کہ جب ایمان لے آئے تھے نا تو پھر کفار ڈرا کرتے تھے، ہون گئے ہتھوں مسلمان۔ پہلے وہ ظلم و ستم کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سچے مسلمان نہیں؟ ہاں جی سچے ہیں۔ ہمارا مذہب سچا نہیں؟ ہاں جی سچا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اج باہر نکل کے تبلیغ کرنی ہے، سینہ تان کے باہر نکلے تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جانتے ہیں؟
انا مدینۃ العلم والی جنبابھا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جن کی زوجہ بنی، حسنین کریمین جن کے بیٹے بنے، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ وہ علی اور عمر رضی اللہ عنہما وہ نبی نہیں بنے جو کہ عربی النسل ہیں، جو قریش کی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبیلہ قریش جو تمام عربیوں میں افضل تھا، اس کے سب سے اعلیٰ قبیلہ، سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نبی نہیں بنے۔ تو ادھر عجم برے صغیر کا کانا، تو نے نبی بننا تھا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب کوئی بھی اس میں تعویلیں کرتا پھرے کسی بھی حوالے سے، وہ اس قرآن کی اس آیت کا منکر ہو رہا ہے، اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ شکر کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، بڑی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے ان کو معاشی طور پر، اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ یورپ کا ویزا آسانی سے لینا چاہتے ہیں، اپنے شناختی کارڈ پر قادیانی لکھوا دیں، یورپ آپ کو فوراً ویزا دے گا۔ اور تسی مامے لگ دے ہو انہاں دے جو ویزے دے رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے پلانٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے وہ عقائد پڑھ کر دیکھ لیں نا، مرزا غلام احمد قادیانی کانے کے، اس کے وہ عقائد پڑھ کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے دو باتوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، ایک یہ کہ اسلام سارے کا سارا باقی ہے، جہاد ختم کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو انگریز کا تابع دار نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان دو باتوں پر اس کا مذہب کھڑا تھا، ان دو باتوں پر۔ پہلے اپنے آپ کو اس نے کہا میں محدث ہوں، پھر کچھ دن گزرے اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جی میں مجدد ہوں، پھر کچھ دن گزرے اس نے دعویٰ کر دیا جی میں وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، پھر کچھ دن گزرے اس نے دعویٰ کر دیا میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے قرب قیامت میں آنا تھا، پھر کچھ دن گزرے اور کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بن کر نبی بن کر آیا ہوں۔ اور مجھے تو پاگل لگتا ہے جو ہر بات پہ اپنے دعوے بدلتا جا رہا ہے، اور تم کہہ رہا ہے کہ تو نبی ہے۔ ایک جیب میں اپنے گڑ رکھتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا کہ کہیں پر استنجا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیے جائے، اور گڑ کھانے کا نہایت ہی شوقین تھا، اور خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہتا ہے میں کبھی کبھی بھول جایا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلے کھا لیتا۔ لعنت ہو تجھ پر، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ نبی ہے تو؟ لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس طرح مانیں جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے مانا تھا۔ ان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا رہا تھا۔ مدینہ شریف کے قریب ایک مزینہ نامی قبیلہ قریب ہی آباد تھا، تو وہاں پر ایک ننھے منھے بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر عشق ہو گیا تھا۔ اس کا نام تھا اس وقت عبد العزیٰ، اسلام سے قبل کی بات، عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ البدایہ والنہایہ میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود، عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ وہ ضد کرنے لگا اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں مدینے جانا۔ ہائے اللہ آپ سب کو مدینے میں کچھ لمحے سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ضد کرنے لگا۔ اب اس کا والد فوت ہو چکے تھے، اس بچے کے والد فوت ہو چکے تھے، انتقال کر، چچا کفالت کر رہا تھا، چچا مالدار تھا، سارا کچھ مال و دولت اس کے پاس، وہ کافر تھا اور وہ مخالف تھا اسلام کا۔ اس نے ڈانٹا اور اس نے عبد العزیٰ کی والدہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر یہ مدینہ گیا تو میں نے سب کچھ تم سے واپس لے لینا، میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکال دینا۔ اب والدہ بھی ڈری کہ ہم تو بھوکھوں مریں گے، اگر اس نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہم کہاں جائیں گے، ہم تو بے آسرا ہو جائیں گے۔ بچہ پھر بھی روز ضد کرتا تھا میں مدینے جانا، اس کی ضد یہ ہوتی تھی۔ چچا نے کہا کہ اچھا تو ضد نہیں چھوڑتا، اے کپڑے میرے دیتے ہوئے لا دے۔
اے کپڑے میرے دیتے ہوئے لا دے. بچے نے وہ کپڑے اتار کے اسے دے دی. گھر گیا, ماں کو کہا ماں جی میں مدینے جانا بس. ماں جی نے اپنی جو دوپٹہ تھا نا اس کو اتار کر اس کے جو سی کرنا ان کا لباس کچھ بنا دیا, ان کا کچھ لباس بنا دیا. قربان جائیں ان صحابی پر, لیڈیز سوٹ پہن کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد العزیٰ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ مزنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر مقام کیا ملا ان کو؟ قربانیاں دی ہوئی تھی نا, قربانیاں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا تھا, حکم دیا ہوا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب اونچی آواز سے ذکر اذکار نہ کرو, اس کے قریب اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرو, اسے اپنی نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے دو. ایک آپ کی ذرا آواز اونچی تھی اور آپ کو شوق تھا, دیوانے تھے نا, دیوانے تھے, وہاں پہ ضد کرتے رہے میں مدینے جانا, دیوانے تھے. تو نماز کے بعد نہ اونچی اونچی آواز سے ذکر اللہ کر رہے تھے, اونچی اونچی اللہ اللہ, اونچی اونچی آواز, دیوانوں کی طرح. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا کہ ساتھ ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ جو ہے اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, وہ چھوٹے تھے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جلیل القدر صحابی, انہوں نے ڈانٹ دیا, بچہ سمجھ کے ڈانٹ دیا. تین دسیا نہیں, آرام نہ پڑیا کر, تو ایویں اونچی اونچی لگا ہے, آرام سے بیٹھ جا, ایسا آواز میں ذکر کرو. ڈانٹ دیا. عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ رونے لگے. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. عبداللہ مزنی سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, کیا ہے وجہ, رو کیوں رہے ہو؟ عبداللہ مزنی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ہے ذکر کرنے پر. حضور علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم سب کو روک دیا کرو, لیکن عبداللہ مزنی جیسے چاہتا ہے اسے ذکر کرنے دیا. اگر آپ حضور سے سچی محبت کریں گے نا تو پھر حضور بھی آپ کے ساتھ سچا لگاؤ رکھیں گے. اور مت گھبرایا کریں کہ ہم نے جھوٹ بول رکھے ہیں زندگی میں, حضور کے در کے علاوہ ہمارے پاس اور آسرا ہے ہی کیا؟ ایک وہی تو در ہے جہاں سے ہمیں امید ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے, اور کوئی امید ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہم جائیں کہاں؟ وہی تو در ہے. ان گناہوں کی وجہ سے مت گھبرا جایا کریں, دل میں ارادہ رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنے, میں نے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. بخاری شریف کی روایت, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اچھا ان صحابی کا نام بھی عبداللہ ہے, یہ جو اب میں بتانے لگا, ان کا نام بھی عبداللہ. ان کا ایک ہی کام ہوا کرتا تھا, حضور علیہ السلام جب بھی پریشان ہو جاتے حضور علیہ السلام کو ہنسا دیا کرتے تھے. روایت کے لفظ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ, یعنی دیکھا صحابہ کرام آ کر پریشانی عرض کر یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے. اب حضور علیہ السلام کو تو فکر ہی امت کی تھی, حضور کو خود تو کچھ کھانے پینے کی فکر ہوتی نہیں تھی, پورا مہینہ بغیر کچھ کھائے پیے, نہ دن کو کھانا نہ رات کو کھانا, روزے رکھے نہیں تھے حضور علیہ السلام. جب صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی روزے رکھے تو حضور نے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے, تم کچھ کھا پی لیا کرو اور سحری افطاری کر لیا کرو, میرے دیکھا دیکھی تم بھی سحری افطاری مت چھوڑو, مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی باتیں سن کر جب پریشان ہو جاتے وہ کوئی چٹکلا سنا کر ہنسا دیا کرتے تھے کہ میرے محبوب خوش ہو جائے. اچھا شراب حرام ہو گئی. جب شراب حرام ہوئی, آپ جو تھے ان کو شراب پینے کی کچھ عادت تھی, تو وہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو شراب کی عادت لگی ہوئی وہ اچانک وہ شراب نہیں چھوڑ سکتا. وہ اچانک حکم آیا بھی شراب حرام, برتن بھی پھینک دو, سب کچھ پھینک دو, ہاتھ نہیں لگانا, ٹچ نہیں کرنا, نجس چیز ہے. صحابی رسول سے ایک دن غلطی ہو گئی, شراب پی لی, لیکن چونکہ حضور سے محبت کرتے تھے آ کے غلطی کا اعتراف کر لیا, یا رسول اللہ میں کوئی غلطی ہو, میں شراب پی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شرعی سزا ہے جو بنتی ہے, کوڑے ان کو لگاؤ اور ان کو سزا دو جو شریعت نے حکم دیا ہے شراب پینے پر. اب کوڑے لگا دیے گئے ان کو. ایک دن پھر آیا, پھر شراب پی کر حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ غلطی ہو, یا رسول اللہ میں کوئی غلطی.
بھئی میرے اور آپ کے پاس بھی تو کوئی اور در نہیں ہے. صحابہ بھی جانتے تھے در ہے تو یہی در مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ غلطی ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جو شریعت کی سزا ہے وہ دو. اور دوبارہ ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو جو ارد گرد لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے نا کوڑے لگتے, وہ برا بھلا کہنے لگے, باز نہیں آتا تینوں جدو منع کرتا پھر تو جا کے شراب پی لینا ہے. وہ برا بھلا کہنے لگے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, بخاری شریف کی روایت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس روایت, وہ برا بھلا کہنے لگے. حضور علیہ السلام کے کانوں تک جب آواز پہنچی نا برا بھلا کہنے والا, حضور علیہ السلام نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا تَلْعَنُوهُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی قسم کھا کے حضور نے فرمایا اس کو برا بھلا مت کہو, میں اللہ کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ بھی ان گناہوں کی وجہ سے گناہ ہو جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں. وہ آپ حضور سے محبت سچی رکھیں, حضور کو خاتم النبیین مانیں. کل بروز قیامت جب فرشتے روکیں گے نا آپ کو, نہیں تم نے جنت میں نہیں جانا, تم جنت میں نہیں جا سکتے, تم گناہگار تھے, اپنی زندگی کے اندر تم نے گناہ کیے تھے, چلو حساب و کتاب دو, تمہیں جہنم کی طرف کا حکم ہوگا. تو میرا یہ ایمان کہتا ہے اگر محبت سچی ہوئی حضور ان فرشتوں کو کہیں گے اوے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جانے دو انہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو اور دل سے ارادہ ہو کہ ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سے جتنے فیوز و برکات ہیں وہ صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ پر خوب خوشیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے, 1000 سال پہلے کے محدث ابن جوزی, 500 سالہ پہلے محدث امام قسطلانی, 500 سالہ پہلے محدث ملا علی قاری سارے لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ آمد مولد نبی, یہ لفظ ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جشن بھی مناتے ہیں, لوگوں کو دعوتیں بھی کھلاتے ہیں, کھانے بھی کھلاتے ہیں, لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا. تو آپ بھی اسی مسلمانوں کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ضرور خوشیاں منائیں. اپنے دوست احباب کو زیادہ آپ نہیں بلا سکتے, 2-4 دوستوں کو بلائیں, گھر میں بلائیں, کہیں یار اج تانوں کھانا کھوانا, وجہ کھانا کیوں کھوانا, یار مینوں حضور دی آمد دی خوشی بڑی ہے, یار میں دعوت کھوانی تانوں, حضور دی آمد دی خوشی بڑی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنا مال خرچ کریں, دعوتیں کریں, جشن منائیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.